الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں. تو گویا اس پلانٹ پر ہم ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہم سب کسی نہ کسی طرح زندگی میں مختلف امتحانوں سے گزرتے ہیں. اس کو اگر آپ کسی اسکول کے ایگزام پر قیاس کریں کہ جب آپ اسکول میں ہوتے تھے، آپ یونیورسٹی گئے، آپ نے مختلف پیپر لکھے، ٹیسٹ دیے، ان ٹیسٹ میں سے کوئی آسان ہوتا تھا اور کوئی مشکل ہوتا تھا. کسی سوال کا جواب آتا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا. ان میں کبھی پاس ہو جاتے تھے اور بہت اچھے گریڈ آتے تھے، اور کبھی اچھے گریڈ نہیں بھی آتے تھے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے. ہم ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں. کچھ لمحات، کچھ اوقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہماری اسپرٹس بہت ہائی ہوتی ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بیزاری ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ٹھیک نہیں، معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی، اور میں کیوں یہاں پر ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے. ایسے میں ہر ایک کو صبر کی، مدد کی، انکریجمنٹ کی، دوسروں کے تعاون کی، محبت کی، کیئر کی، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں ہمارا رب دیتا ہے، اللہ رب العزت. وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، چاہے وہ ہمیں جسمانی صحت ملی ہوئی ہے، یا ہمیں اولاد کی شکل میں کچھ ملا ہے، یا پھر ہمارا گھر ہے، ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں. ہم نے کوشش کی اور اسباب اختیار کیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمتیں ہم پر کھول دی. جب نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انعام ہے اور ہم اس کو انجوائے کر لیں، اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں سمجھتے، جبکہ نعمت بھی ایک امتحان ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، وہ بھی دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ہم نعمت پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر صرف اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو نعمتوں کو ہم عام طور پر امتحان نہیں سمجھتے، لیکن بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ مشکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ناگوار لمحے آ جاتے ہیں. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی کام رک جاتا ہے، کبھی اس کو بھوک ستاتی ہے، کبھی اس کو جان اور مال کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے. اس کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں. لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا چاہیے، عام طور پر ہم یہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، پھر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس وقت اس مشکل سے کیسے نکلیں، بہت سے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، امید چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں. جبکہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جو بالکل پہلے احکامات ہیں ان میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو، کیونکہ مشکل آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. تو صبر سے مدد لو، یعنی تکلیف کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جزا فضا نہیں کرنی، ہم نے بے چینی کا اظہار نہیں کرنا، ہم نے رونا دھونا نہیں ڈال دینا، ہم نے حال دہائی نہیں ڈال دینی. میں یہ لفظ پنجابی کے اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے اس کے پیرالل اردو میں نہیں مل رہے، تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. تو بہت سے لوگ تکلیف کے وقت بس صرف جزا فضا ہی کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچانا ہے،
منفی رد عمل سے بچانا ہے. یہ نہیں کہنا وائی می، یہ کیوں پریشانی آ گئی، یہ کیوں مصیبت آ گئی، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں پر تو یہ مشکل نہیں آئی، مجھ پر آ گئی ہے. اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے نا، وہی ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کا یہ حق ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. مثلاً آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ لیتے، کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی تم نے پھینک کیوں دی، وہ فلاں اتنی اچھی چیز تھی، اتنے اچھے کپڑے تھے تمہارے نکال کیوں دیے. آپ کیا کہتے ہیں، میرے کپڑے میری مرضی، میں رکھوں تو میری مرضی، میں نکال دوں تو میری مرضی. اس سے زیادہ حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں. جس کو چاہے دنیا میں رکھے، جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت اس سے لے لے، جس کو چاہے مال دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے، کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں. لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے نا تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، والصلاۃ، نماز. اور صلاۃ عربی زبان میں دعا کو بھی کہتے ہیں، یعنی دعا سے مدد لینی ہے. دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی، اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا، ابھی آخری منزل نہیں آئی. مومن کی آخری منزل جنت ہوتی، تو جنت تک پہنچنے تک، اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لیے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے. اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا، اس سے دعا کرنی ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے. کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے. یہ یاد رہے گا جملہ، کیا کہا میں نے، دعا آزمائشوں کی دشمن. آزمائش آ جائے، اپنے نفس میں آ جائے، دل میں کوئی پریشانی آ جائے، جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی کچھ بھی ہو، دعا دعا دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم بہت بڑی فارمیلٹی میں ہوں. اس کے لیے بس دیر اینڈ دین اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو پکارنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے آپ کو نام آنے چاہیے. اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے ہی آتے ہیں نا، سارے نام پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے. ایک ایپ ہے الاسماء الحسنی کے نام سے، اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام، جتنی میں کر سکی ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئیں. تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے. اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ. تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے، یا شافی. اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت الطبیب و انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا رحیم یا کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے نا. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے، وہ ہم انسانوں جیسا نہیں. لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا رب کہتا ہے، یا ربی، یا کریم، یا مجیب، یا قریب، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت